الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.17 ہے اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا اہلا، اے لوگو، او پیپل، الکتاب کاف تا با سے ہے معنی کتاب، دا بک، قد یقیناً، تحقیق، شیورلی، جاءکم جیم یا حمزہ سے ہے اس کا روٹ ورڈ، مانے تمہارے پاس آ گئے، ہیز کم ٹو یو، رسولنا را سین لام سے ہے مانے ہمارے رسول، اور میسنجر، یبینو با یا نون سے ہے مانے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، ہی میکس کلیئر، لکم تمہارے لیے، فور یو، علا پر، اوور اور آن، فترتن فا تا را سے ہے مانے وقفہ، این انٹرول، من سے مراد سے، آف، اور رسولی را سین لام سے ہے رسول کی جمع رسول ہے، دی میسنجرز، ان کے کہیں، لسٹ، تقولو قاف واو لام سے ہے مانے تم کہو، یو سے، ما نہیں، ناٹ، جاءنا جیم یا حمزہ سے ہے مانے آیا ہمارے پاس، ہیز کم ٹو اس، من کوئی، اینی، بشیرن با شین را سے ہے مانے خوشخبری دینے والا، بیئرر آف گلیڈ ٹائڈنگس، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، نذیرن نون زال را سے ہے مانے ڈرانے والا، اورنا، فقد تو یقیناً، دین شیورلی، جاءکم جیم یا حمزہ سے ہے مانے تمہارے پاس آ گئے، ہیز کم ٹو یو، بشیرن با شین را سے ہے مانے خوشخبری دینے والے، a bearer of glad tidings، و نذیرن نون زال را سے ہے مانے اور ڈرانے والے، اینڈ a warner، واللہ الف لام ہا سے مانے اور اللہ، اینڈ اللہ، علا یعنی پر، آن، کلی کاف لام لام سے ہے مانے ہر ایک، ایوری، شیئن شین یا حمزہ سے مانے شے، تھنگ، قدیرن قاف دال را سے مانے قدرت والا، آل پاورفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم وہ تم سے کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل رسولوں کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا کہ کہیں تم نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا، من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم پس یقیناً آ گئے تمہارے پاس، بشیر و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے اہل کتاب یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ تم سے کھول کر بیان کرتے ہیں رسولوں کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد، کہ کہیں تم نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، پس یقیناً آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا اہل الکتابی، او پیپل آف دا بک، قد جاءکم رسولنا certainly has come to you our messenger، یبین لکم he makes clear for you، علی فترۃ من الرسل after an interval of messengers، ان تقولوا ما جاءنا lest you should say has not come to us، من بشیرن any bearer of glad tidings، ولا نذیر nor any warner، قد جاءکم hence surely has come to you، بشیر و نذیر a bearer of glad tidings and a warner، واللہ علی کل شیء قدیر and Allah has power over all things۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ O people of the book certainly has come to you making clear for you our messenger after an interval of messengers, lest you should say has not come to us any bearer of glad tidings nor any warner, hence surely has come to you a bearer of glad tidings and a warner, and Allah is over everything all powerful۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول،
اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے مخاطب ہیں چونکہ ان کی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کے مطابق ایک آخری رسول مبعوث ہونے والے تھے جس کی صرف موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے خبر نہیں دی تھی بلکہ ہر نبی نے خبر دی تھی۔ تورات اور انجیل میں تو ان کی صفات آج بھی موجود ہیں۔ تورات تو صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں فاران کی پہاڑیوں میں پیدا ہوں گے۔ انجیل بھی تو کہتی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی دعوت پر ایمان لانے والوں کی تکبیر سے مینا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں گی۔ انجیل کے معنی خود خوشخبری کے ہیں، یعنی وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری لائی ہے۔ جب وہ نبی تشریف لا چکے تو یہود اور عیسائیوں کی ذمہ داری تھی کہ سب سے اول ان پر ایمان لاتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سلیس اور بیان ہوتا تھا، یعنی کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا تھا، اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی اور آپ کی گفتگو دلائل پر مبنی ہوتی تھی کہ کوئی اس کو ٹھکرا نہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبین لکم، وہ تم سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اہل کتاب کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ نبی آ چکے ہیں جن کا وہ بہت دنوں سے شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ اولین ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں فتر الشیء، اور اگر کوئی کام پہلے بڑی سرگرمی سے ہو رہا تھا اور پھر وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی فتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دو نبیوں کے درمیان زمانے کو بھی فترہ کہا جاتا ہے اور یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ رسول آ گئے ہیں جن کا تم کو انتظار تھا، جن کی پیشن گوئیوں سے تمہاری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبوت عطا ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصہ تقریباً 600 سال ہے۔ اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا، ان کی رسالت کو قبول کرو، اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ، اس کے احکامات پر عمل کرو تاکہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکو۔ حشر کے دن اہل کتاب کہیں اللہ سے یہ کہہ کر حجت نہ کریں کہ اس نے کوئی رسول اور کتاب تو بھیجی ہی نہیں تھی، تاکہ لوگ ایمان لاتے اور اپنے عمل سدھارتے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے وعدے کے مطابق اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث کر دیا اور ان کو اطلاع دی جا رہی ہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور فلاح پائیں، اور پھر حشر میں ان کے لیے حجت کرنے کا کوئی موقع بھی نہ رہے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھیجا تھا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس یقیناً آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی نیک کام کرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دینے والے اور گناہگاروں کو عذاب کی خوشخبری دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آ گئے۔ اللہ نے ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر دی، اب ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اہل کتاب کی ذمہ داری ہے۔ اہل کتاب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پرکھا، جانچا۔ ان پر یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہی وہ رسول آخر الزماں ہیں جن کی خبریں انہیں دی گئی تھیں اور جن پر ایمان لانے کا عہد بھی انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ لیکن اس موقع پر اہل کتاب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حسد کے سبب جھٹلا دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ جو یہود اور نصارہ حق کی اتباع کرنا چاہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا اور دین اسلام کو اپنایا اور اس پر عمل بھی کیا۔ یعنی یہود اور نصارہ میں آج بھی دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ ہے جو حق کو پہچانتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہود اور نصارہ میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو حق کو پہچانتے ہوئے حق کا دشمن ہو جاتا ہے حسد اور بغض کے سبب۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک مومن بندوں کا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز سکتا ہے۔ لیکن وہ اہل کتاب جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے خیال میں بنی اسرائیل چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، چونکہ بی بی سارہ ایک شاہی خاندان یعنی بادشاہ نمرود کے خاندان میں پیدا ہوئی تھیں،
اس کے برعکس بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ایک غلام لڑکی تھیں جو آزاد کی گئی تھیں، جن سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ لہٰذا اہل کتاب کی نظر میں بنی اسماعیل بنی اسرائیل سے کمتر ہیں، جبکہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعنی یہود اور نصارہ کو یہ غرور تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کے ہیں اور اللہ کے چنندہ ہیں اور اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اس کے سبب وہ یہ برداشت نہیں کر پائے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اس بات کی بھی ان کو خبر دے دی گئی تھی۔ اللہ کے ہاں ایسے قوانین نہیں ہیں، یعنی یہود اور نصارہ نے اپنے لیے جو قوانین گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اخلاص اور تقوی والا دل اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اس کی حکمتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں پیدا ہوں گے اور امام النبیین کے مقام پر فائز ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل، اپنے لامتناہی حکمتوں کے سبب یہ فیصلہ کیا کہ نبی آخر الزماں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوں گے، بلکہ ان کو امام النبیین کا مقام بھی عطا ہوگا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ہر نبی اور اللہ کی ہر کتاب نے کی ہے۔ اس کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے ان کو اطلاع دی کہ تم جن کے منتظر تھے وہ آ چکے ہیں۔ اہل کتاب کو جب خبر ملی کہ آپ آ گئے ہیں تو انہوں نے ان کے پاس موجود خبروں کے مطابق تحقیق کی اور حق کو پہچان گئے۔ ان کو اس بات کی بھی اطلاع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائیں گے، لیکن اہل کتاب کی اکثریت اس بات کو حسد کے سبب قبول نہیں کر پائی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی اور کو نواز دے۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے نبوت عطا کرے اور جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔